بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزہ کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلوئے مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا داہنا کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، درحال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی۔ اسماء نے کون سا لفظ کہا، مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وضو کیا؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ
دو مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے، پھر پیچھے لے گئے۔ مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ عمر بن حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا طشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا۔ پہلے آگے لائے، پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔